تجھے ایک بات بتاؤں، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں. حضرت عمر مسجد نبوی کے منبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم خطبہ دے رہا ہے، جس کا جلال یہ ہے، دبدبہ یہ ہے کہ آج کا کافر یہ لکھنے پہ مجبور ہے اگر ایک عمر اور آ جاتا پوری دھرتی پہ اسلام پھیل جاتا. وہ خطبہ دے رہے ہیں سامنے مسجد کے سامنے والی گلی میں. حضرت حسین کا لڑکپن ہے، حضرت حسین اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یوں ہی حضرت حسین موج میں آئے اور موج میں آ کے کہتے ہیں دوستو وہ جو عمر خطبہ دے رہا ہے نا وہ ہمارا غلام ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کو میں بات کو آگے لیے تھی. وہ جو خطبہ دے رہا ہے نا عمر وہ ہمارا ان کے پاس، حضرت حسین کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، حضرت حسین کے ہم عمر دوست حضرت عمر کے بیٹے وہ بھی کھڑے تھے. انہوں نے بھی بات سنی. شام کو حضرت عمر گھر آئے تو حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں بابا جی آج آپ کے بارے میں حسین کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں کہ عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عمر یوں لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کیا کہا، پھر سے کہنا. وہ حضرت عبداللہ پھر کہتے ہیں کہ حسین نے کہا آپ کے بارے میں عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عمر نے کہا جاؤ حسین کے پاس اور اسے کہو یہ لکھ کر دو. کن گلیوں میں پھرتا رہتا ہے تو، کن ذاکروں کی باتیں سنتا رہتا ہے تو، ہم سے کچھ سن. حضرت عمر نے کہا جا حضرت حسین کے پاس اور اسے کہے یہ لکھ کر دے. وہ حضرت عبداللہ آئے حضرت حسین کے پاس اور کہا وہ جو آپ نے کہا تھا نا میرے بابا کے بارے میں یہ ہمارا غلام ہے، میرے بابا کہہ رہے ہیں وہ لکھ کر دو. حضرت حسین نے قلم کاغذ لیا اور لکھ دیا عمر ہمارا غلام ہے فقط حسین ابن علی. وہ لے کے آگے دوڑے آئے حضرت عبداللہ حضرت عمر کے پاس اپنے بابا کے پاس. یہ حسین نے لکھ کے دے دیا. جس کی زبان چپ رہی نا مجھے بڑا دکھ ہوگا. حضرت عمر کے پاس آیا وہ رکا جس پہ حضرت حسین ایک لڑکپن کے عالم میں ایک بچہ ہے لیکن نواسہ رسول کا ہے. اس نے لکھا خلیفہ وقت کا لکھا جس کا روح پوری دھرتی پہ آ گئی ہے اسے لکھا عمر ہمارا غلام ہے. رکا آ گیا. حضرت عمر نے دیکھا، چوما، آنکھوں کو لگایا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ میری وصیت یاد رکھ، جب میں فوت ہو جاؤں میرے سینے پہ رکھ دینا، عمر کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے.